بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، اور خاص کر کے یہ چونکہ مستورات کا پروگرام ہے، لیڈیز پروگرام ہے، اس لیے میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور خاص کر کے جس گھر میں ہم جمع ہیں ہمارے حاجی محبوب بھائی کا گھر، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جو مجلسیں ہو رہی ہے اللہ بہترین اجر ان کو اور ان کی پوری فیملی کو عطا فرمائے۔ اور یہاں 3 علماء کرام میرے سامنے ہیں، مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم، مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے ڈبوئی کے اللہ کے ولی حضرت مولانا سراج صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آج کی ہماری حاضری کو بہت بہت زیادہ قبول فرمائے۔ مجھے ضروری بات یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو امت کے حالات ہیں، یعنی ہم سب، ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، سب کو معلوم ہے کورونا کا معاملہ ہے، اور کتنے ہاسپٹل میں ہیں، اور کتنے گھر میں کوارنٹائن ہیں، اور کتنے آکسیجن پر ہے، کتنے وینٹیلیٹر پر ہے۔ ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، اور اس بیماری میں ہمارے بہت سے مرحومین اور بہت سے مرحومات جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان سب کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے آج کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ان حالات سے بچنے کے لیے، بھئی یہ کورونا کا معاملہ، آسمان سے بارش کا معاملہ، گرمی کا معاملہ، زمین کے تیور بدلنے کا معاملہ، آسمان کے تیور بدلنے کا معاملہ، یہ سب معاملہ جو ہمارے اوپر اس وقت چل رہا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے یقین بنے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات۔ اسی لیے آج جتنی جگہ جو اسلام اور ایمان کے کام ہو رہے ہیں، یا جو انجمنوں میں کام ہو رہے ہیں، یا جو مدارس میں، مکاتب میں، خانقاہ میں، دعوت و تبلیغ میں، جہاں جہاں کام ہو رہے ہیں، سارے کام کا مقصد ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہمارا یقین بنے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ یقین اگر بن گیا نا تو سمجھو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہم لوگ کام تو کرتے ہیں جیسے فجر کی نماز پڑھے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز پر اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہے، فجر کی نماز پر اللہ کی طرف سے روزی کا فیصلہ ہے۔ اللہ میں نے فجر پڑھی، اللہ مجھے رحمت ضرور ملی ہوگی، اللہ مجھے روزی ضرور ملے گی۔ آج اکثر میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے گھر میں جو ہسبینڈ آتے ہیں، شوہر آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، یا ہمارے بیٹے آتے ہیں، سب آ کر ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ دکان برابر نہیں چلتی، کام برابر نہیں چلتا، روزی ایک دم جام ہو گئی ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن اللہ کرے نہ آوے، بولو آمین، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے یا لاک ڈاؤن کے بعد ہمارا تو عقیدہ ہے کہ روزی کسی کی محنت پر ملی نہیں ہے، بولو روزی کسی کی محنت پر نہیں ملی، روزی کسی کے آگے بڑھنے اور پیچھے آنے میں نہیں ملی ہے، روزی جو ملتی ہے اللہ کی قسم صرف اللہ کے فضل پر روزی ملتی ہے۔ روزی کا معاملہ اللہ کے فضل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو ہم
हमको ये करना है कि अल्लाह से मांगना है। बोलो मेरे यहाँ भाई सब बैठे करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक यकीन होना चाहिए, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये अगर यकीन हो जाए ना तो अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाते, अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाते मेरा बंदा मैं तेरी मदद करूं। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मैं तेरी मदद करूं, और जब मैं तेरी मदद करूं अल्लाह मदद करे। अल्लाह फरमाते तुझे कोई हराने वाला नहीं होगा, तुझे कोई पीछे रखने वाला नहीं होगा। लेकिन अल्लाह फरमाते तुम गुनाह करो, गुनाह करो, गुनाह करो, गुनाह करो, मेरी मदद हट जाएगी और मैं तुम्हें जलील करूंगा, और जब जलील करूंगा तो मेरी कसम अब मेरे सिवा कोई मदद करने वाला तुम्हारा नहीं होगा। ये अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियों, जब मैं तुम्हारी मदद करने पर आऊं तुम्हें कोई हराने वाला नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे गुनाहों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह अगर हमें जलील करे तो फिर कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले यकीन, बोलो किस पर? अल्लाह पर। और एक बात बताऊं, हर काम में तय कर लो। देखो हम जितने यहाँ बैठे ना माशाअल्लाह, हम भी तय करें, हमारी माँ बहनें बेटियां सब तय करें कि हर काम में हम पीछे रहेंगे और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे रखेंगे। वो इमामुल अंबिया है, वो सिर्फ हमारे इमाम नहीं है, वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुल मुरसलीन है। उनको आगे रखो, हम पीछे रहो, मंजिल मिल जाएगी। जैसे मैंने एक वाकया कई मर्तबा सुनाया, बहुत प्यारा वाकया, सुनने जैसा वाकया, कि आप सबको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दूध पिलाने का मामला था, यानी हमारे नबी का वो बचपन मुबारक, दूध पीने का मुबारक जमाना, वो जब जमाना था दूध पीने वाला जमाना था, तो आपको मालूम है बहुत सारी औरतें मक्का आई थी बच्चों को लेने के लिए। लेकिन हजरत हलीमा बहुत दूर से आई थी, कबीला बनु साद से, और हजरत हलीमा के साथ बहुत सारी औरतें अपनी अपनी सवारियों पर आई थी। हजरत हलीमा भी सवारी पर आई थी। हजरत हलीमा ने बहुत ढूंढा मगर मक्का में कोई बच्चा मिला नहीं। आखिर में किसी ने कहा कि ये घर में बच्चा है मगर यतीम है और इसकी तरफ से कोई उजरत भारी भारी मिलने वाली नहीं है, अगर ले जाना हो तो ये बच्चे को ले जाओ। हजरत हलीमा जब घर पर आई और देखा हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या हमारे नबी की खूबसूरती होगी, अल्लाह की कसम। वो दूध पीने का जमाना, हमारे नबी वो थे कि सारे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, आप उंगली के इशारे से चांद से खेला करते थे। तो जब हजरत हलीमा ने देखा तो कहा ये बच्चा मुझे दे दो, ये बच्चा नाम मोहम्मद, हाँ ये बच्चा मुझे दे दो। तो सबने कहा कि इस बच्चे का कोई उजरत मिलेगी नहीं, कोई भारी पगार मिलेगी नहीं, कोई तनख्वाह मिलेगी नहीं। हजरत हलीमा ने कहा कुछ न मिले, ये चेहरा मिल गया, इससे बढ़कर कौन सा चेहरा होगा। हजरत हलीमा ले गई। अब जब ले गई ना तो बाहर उठनी, सारी औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर उठनियां लेकर चली गई। हजरत हलीमा की उठनी इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर, इतनी लागित, इतनी दुबली पतली थी, वो उठनी बैठी थी। जैसे हजरत हलीमा बच्चे को लेकर गई तो वहां उनके शोहर थे, हजरत हलीमा के शोहर। एक कौल के मुताबिक उनके शोहर का नाम हारिस, बोलो क्या नाम है? हारिस। वो वहां खड़े थे, कहा हलीमा लेकर आई, बच्चा लेकर आई। कहा लेकर आई हूँ, यतीम बच्चा है, कुछ मिलने वाला नहीं है, मगर बच्चा है बहुत खूबसूरत, आओ जरा चेहरा तो देखो। वो हारिस जो उनके शोहर थे उन्होंने चेहरा देखा और चेहरा देखकर ऐसे खुश हो गए, अरे इतना खूबसूरत माशाल्लाह बच्चा लेकर आई। लेकिन मामला क्या हुआ, सुनने का वाकया ये, मामला ये हुआ कि उठनी बैठी थी, चलो इनके शोहर बैठ गए आगे, कौन? हारिस। हलीमा पीछे बैठ गई, भाई हलीमा पीछे बैठ गई, और गोद में हमारे नबी है, बोलो गोद में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठनी खड़े होने को तैयार नहीं, उठनी को लाख कोशिश करे, खड़े होने को तैयार नहीं। तो कहा ये उठनी तो वैसे भी कमजोर थी, अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई होगी। सब के सब उतर गए, जैसे उठनी से उतरे तो उठनी खड़ी हो गई, बोलो उठनी खड़ी हो गई। तो ये हैरान हो गए, वापस किसी तरीके से उठनी को बिठाया। भाई आपको भी मालूम होगा हस्बैंड वाइफ जब बाइक पर चलते हैं, और डबल सीट होते तो आपने देखा होगा हस्बैंड आगे होता है और बीवी पीछे होती है और बच्चा बीच में होता है, गोद में होता। तो फिर से उठनी को बिठाया, हारिस आगे, बोलो हारिस आगे, हलीमा पीछे और बच्चा बीच में गोद में। लेकिन वही मामला, उठनी चलने को तैयार नहीं। फिर सब के सब उतर गए तो फिर उठनी खड़ी हो गई।
اب یہ بڑا عجیب معاملہ کہ جب حارث آگے بیٹھے, حلیمہ پیچھے بیٹھے اور بچہ گود میں رہے تو اٹھنی چلنے کو تیار نہیں, اور جیسے سب اتر جائے تو اٹھنی کھڑے ہو جائے, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ. اچانک ان کے شوہر حارث کے دماغ میں کوئی بات آئی, کہا ایک کام کرے, ہمارے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بدل دے, حلیمہ تو آگے بیٹھ جا, میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. یہ کہہ کر حلیمہ آگے بیٹھ گئی, حارث پیچھے بیٹھ گئے, اور ہمارے نبی گود میں, یعنی سب سے, اور اٹھنی جو کھڑی ہو گئی, بولو سبحان اللہ. اور جو جیسے اٹھنی کو جوانی ملی ہے, جھولانی ملی ہے, اور وہ اٹھنی جو چلی ہے, تو یہ لوگ آپس میں بات کر رہے, ہسبینڈ وائف ہے نا. حارث اپنی بیوی سے کہہ رہے, حلیمہ سے, حلیمہ اپنے شوہر سے کہہ رہے, یہ کیا معاملہ کہ ہم نے جب بچے کو بیچ میں رکھا تھا, ہمارے بیچ میں, تو اٹھنی نہیں چلی, بچے کو آگے کر دیا تو اٹھنی چلنا شروع ہو گئی. تو غیر سے اللہ کی آواز آئی, اے حلیمہ, اے حلیمہ, جس کو تم نے آگے رکھا ہے وہ میرا آخری نبی بننے والا ہے, اور اس کو آگے رکھو گے تو منزل ملے گی, بیچ میں رکھو گے کبھی بھی منزل نصیب نہیں ہوگی. تو حلیمہ تو بہت خوش ہو گئی, اور یہ اٹھنی چلی. اب ان کو جانا کہاں ہے, قبیلہ بنو سعد, بولو قبیلہ بنو سعد. چلے جا رہے, اچھا راستے میں وہ سب عورتیں مل گئی جن کی اٹھنی آگے گئی تھی. یہ اٹھنی سب اٹھنی کو اوورٹیک کرے, سب اٹھنی کے آگے نکلے, سب اٹھنی کے, اور ساری عورتیں آپس میں بات کریں. یہ حلیمہ سے اٹھنی تو بہت کمزور تھی, وہ تو بہت لاغر ہو گئی تھی, وہ تو چلنے کا ٹھکانا بھی نہیں تھا, اور حلیمہ تو ویسے بھی یتیم بچے کو لے کر آئی ہے, اس کو کوئی تنخواہ بھی ملنے والی نہیں. لیکن یہ اٹھنی اتنی تیز بھاگی, اتنی تیز بھاگی, اللہ کی قسم سب سے پہلے قبیلہ بنو سعد میں اگر کوئی اٹھنی پہنچی ہے تو حضرت حلیمہ کی اٹھنی پہنچی ہے. اب حضرت حلیمہ وہاں اٹھنی لے کر کھڑی ہوگی, کوئی ساری عورتیں جمع ہو رہی ہے, سب عورتیں جمع ہوئی, آ کر کہنے لگے, حلیمہ حلیمہ, ایک تو یتیم بچہ لے کر آئی, لیکن اٹھنی بدل دی نا, اٹھنی بدل دی ہوگی, کہیں سودا کر لیا اٹھنی کا, کوئی دوسری اٹھنی لے کر آئے. حلیمہ نے روتے روتے کہا, اللہ کی قسم سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے, سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. اب سوار یہ پیارا بچہ آیا ہے, اور قبیلہ بنو سعد ایک چھوٹا سا قبیلہ, جو لوگ عمرہ میں حج میں گئے ہوں گے انہوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا, وہ قبیلہ بنو سعد چھوٹا سا قبیلہ, لیکن جب گئے ہیں کہتے جیسے آسمان سے پانی کی بارش ہوتی ہے اس رات مشک کی بارش ہو رہی ہے, اور پورے قبیلے میں خوشبو مہک رہی ہے. اور حضرت حلیمہ سب سے آگے, بولو حضرت حلیمہ سب سے آگے اپنے گھر میں پہنچی. تو میرے پیاری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, میرے کو جو وجہ بتانی وہ یہ ہے کہ جب نبی کو بیچ میں رکھا, ساتھ میں بولنا, جب نبی کو بیچ میں رکھا منزل ملی, یعنی ساتھ میں بولو نا, منزل ملی نہیں ملی. اور جب اسی نبی کو آگے کیا تو منزل مل گئی, یعنی جب تک ہمارے نبی بیچ میں رہے, ساتھ میں بولو, منزل ملی نہیں, اور جب نبی کو آگے کر دیا تو منزل مل گئی. ہم نے تو نبی کو بیچ میں بھی نہیں رکھا ہے, ہم نے تو بیچ میں بھی نہیں رکھا ہے, مڈل میں بھی نہیں رکھا ہے, ہم نے تو نبی کو پیچھے کر دیا ہے, پیچھے کر دیا. آج ہماری ماں بہنوں کی زندگی دیکھو, نہ فجر کی نماز ہے, نہ پردے کا ٹھکانا ہے, اور ہر ماں بہن کی زبان پر غیبت ہے, چگلی ہے, ہزاروں کی پنچات ہے, ہزاروں کے پیچھے پڑے رہنا ہے. وہ کیا کرتا, وہ کیا کرتا, اس کا بھائی کیا کرتا, اس کی بہن کیا کرتی, اس کی شادی بھی, اس کی نہیں ہوئی, اس کی ہوئی تو کس کے ساتھ ہوئی, اس کے گھر طلاق ہوئی تو کیوں ہوئی. ہمارے گھر میں غیبت ہے, جلن ہے, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, نفرت ہے. یعنی نبی کو بیچ میں رکھا ہوتا تو شاید منزل ملی ہوتی. ہم نے تو نبی کو آگے بھی نہیں, بیچ میں بھی نہیں, پیچھے رکھ دیا ہے. اللہ کی قسم, یہاں میری ماں, بہنیں, بیٹیاں بیٹھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے, 24 گھنٹے گزر جاتے, ہمیں نبی کا خیال بھی نہیں آتا. ہم کو یہ فکر ہے کورونا کس کو ہو گیا, یہ فکر ہے ہاسپٹل میں کون ہے, یہ فکر ہے بیمار کون ہے, یہ فکر ہے مر کون گیا, انتقال کس کا ہو گیا, یہ فکر ہے کہ اس کے گھر, اس نے نیا گھر کیوں لیا, اس نے کرائے پر گھر لیا یا اپنے پیسے سے گھر لیا, اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. یہ فکر ہے کہ اس کے گھر میں طلاق ہوئی تو کیوں ہوئی. ارے قیامت میں اللہ ایک بار بھی ہم کو نہیں پوچھے گا کہ اس کے گھر میں طلاق کیوں ہوئی. لیکن میری ماں بہنیں, اللہ کی قسم, اللہ قیامت میں یہ پوچھے گا کہ فجر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. آج تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ابھی میں نے وہاں UCA گراؤنڈ پر ایک بات بولی تھی, محبوب بھائی سننے جیسی بات ہے. حضرت عمر تھے نا, حضرت عمر بہت بڑے صحابی, بولو بہت بڑے, یعنی اتنے بڑے صحابی کہ ہمارے نبی فرماتے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لو کان بعدی نبی لکان عمر.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی نبی بولو آنے والا نہیں. اگر اللہ کسی کو بالفرض نبی بناتے تو میرے بعد عمر کو نبی بناتے. اگر اللہ نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے. باقی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. مولانا سیاد سننے جیسا واقعہ, حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی, امیر المومنین بولو امیر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے کون؟ عمر. ہاں فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے اپنے خادم, ان کے خادم کا نام بھی کتاب میں لکھا ہے یرفع, یرفع YARFA, یرفع, ان کے خادم کا نام بھی لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد اپنے خادم کو بلایا, یرفع کو بلائے اور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں مچھلی کھاؤں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں. جیسے آج ہمارے حاجی جنید اورا والا کا جی چاہتا تھا کہ مچھلی کھا لے. یہ بڑا ہوشیار میمن ہے مولانا, بہت پکا میمن ہے. اس کا جی چاہتا تو کیا کیا معلوم, محبوب بھائی کو بولا وہ قاری صاحب کو مچھلی کھانے کا بہت جی چاہتا ہے. قاری صاحب کو تو خواب و خیال میں بھی نہیں کیا مچھلی بننے والی ہے. لیکن یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھلی کھانے کا ایک تمنا ہوئی, اپنے خادم کو بلایا یرفع کو کہ جی چاہتا ہے کہ مچھلی پکائے اور کھائے. تو یرفع نے کہا امیر المومنین یہاں سے 18 کلومیٹر 18 کلومیٹر پر مچھلی کا بازار لگتا ہے, تو وہاں جائیں گے. اور ان کے پاس تو بڑے بڑے گھوڑے تھے, جیسے آج ہمارے پاس اچھی اچھی گاڑیاں ہیں, ان کے پاس گھوڑے تھے. کہا گھوڑے پر بیٹھیں گے اور تھوڑی دیر میں وہاں جائیں گے, ٹوکرے کے ٹوکرے مچھلی کے خریدیں گے, آپ بھی کھائیں گے اور ساتھ میں جتنے آپ کے ساتھ رہتے ہیں بھائی حضرت عمر کے ساتھ جو پوری جماعت تھی وہ سب بھی کھائیں گے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے وہ خادم کو بلایا, بولو خادم کا نام یرفع. بولا کہا نہیں وہ کینسل, وہ پروگرام کینسل, مچھلی والا پروگرام کینسل. خادم سوچنے لگے اتنے لمبے زمانے کے بعد امیر المومنین نے مچھلی کھانے کی تمنا کی اور کچھ وجہ سے کینسل کر دیا. بھلے انہوں نے کینسل کیا, میں تو لے کر آؤں گا بھائی, میں تو لے کر آؤں گا. بس خالی موقع ملے کہ کب میرے کو موقع ملے کہ گھوڑے کو دوڑاؤ اور 18 کلومیٹر پر جاؤ, مچھلی کے ٹوکرے لے کر آ جاؤ. اور ہوا موقع ملا. کب موقع ملا؟ ظہر کا وقت ہوا. کون سا وقت؟ ظہر کا وقت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھانے آئے, امیر المومنین تھے. دیکھا کہ بہت سارے سفرا آئے. سفرا کس کو کہتے ہیں؟ امباسڈر. دوسرے ملکوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ جیسے ہمارے یہاں جو سنسد میں بیٹھنے والے ہوتے, تو دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہوتے وہ سب آئے. تو خادم سمجھ گئے اب حضرت عمر ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے تو عصر کی نماز ہو جائے گی, عصر کی نماز ہو جائے. اس بیچ میں نے گھوڑا دوڑا ہے. بس وہ یرفع غلام نے جو گھوڑا دوڑا ہے اور وہاں گئے, 18 کلومیٹر پر گئے اور مچھلی کے ٹوکرے گھوڑے پر رکھے اور واپس لے کر آ گئے. آئے تو دیکھا ابھی بھی میٹنگ چل رہی ہے. عصر کی نماز بھی ہو گئی. عصر کی نماز کے بعد جب چلے گئے تو یرفع ہے, کہنے امیر المومنین فکر کی کوئی بات نہیں, مچھلی آ گئی ہے اور پکنے گئی ہے, بس پک کے تیار ہو کے آئے گی. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا. میں نے منع کیا تھا نا. آپ نے منع کیا تھا, وہ آپ کا اپنا بڑاپن تھا, آپ نے منع کر دیا. لیکن تمنا تو آپ کو ہوئی تھی. میں تو خادم ہوں, غلام ہوں, میں لے کر آیا ہوں اور بس ابھی تیار ہو کر ٹوکرے مچھلیوں کے آپ کے پاس آئیں گے. حضرت عمر کا چہرے کا رنگ بدلا اور حضرت عمر کا رعب اور دبدبا. کہا تمہیں معلوم ہے میں نے منع کیوں کیا تھا؟ کہا نہیں معلوم تو نہیں. کہا اس لیے منع کیا تھا, سننا میری ماں بہنیں سب لوگ سننا. حضرت عمر نے فرمایا اس لیے منع کیا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ عمر اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے ایک گھوڑے پر بیٹھے گا, وہ بے زبان گھوڑا 18 کلومیٹر دوڑے گا, پھر 18 کلومیٹر واپس آئے گا, مطلب 36 کلومیٹر. کل قیامت میں نبی کے سامنے اللہ عمر کو بلائیں گے اور کہیں گے اپنی ایک تمنا پوری کرنے کے لیے بے زبان جانور کو 36 کلومیٹر تک دوڑایا. اے عمر, اللہ حضرت عمر کہتے قیامت کا دن ہوگا, آن دا ڈے آف ججمنٹ, وہاں اللہ بھی ہوں گے, وہاں میرے نبی بھی ہوں گے. اس کے بیچ میں عمر کو بلایا جائے گا اور عمر کو کہا جائے گا عمر ایک مچھلی کی تمنا دنیا میں تھی, پوری کر لیتا, لیکن اس کے لیے بے زبان گھوڑے کو, یہ بیچارے گھوڑے کا پسینہ تو نے بہایا, 18 کلومیٹر دوڑایا, 18 کلومیٹر لایا, 36 کلومیٹر تک. تو عمر کہتے ہیں جب اللہ مجھے پوچھے گا تو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ گھوڑے کے بارے میں اللہ پوچھے گا
36 किलोमीटर दौड़ने के बारे में पूछेगा, इसके बदन पर जो पसीना आया उसके कतरे कतरे के बारे में अल्लाह पूछेगा। और अल्लाह जब पूछेगा तो मेरे नबी भी वहां होंगे, तो मेरे नबी पूछेंगे उमर मैंने कब अपनी तमन्ना से मछली खाई थी, मैंने कब अपनी तमन्ना से 2 वक्त की रोटी खाई थी कि तूने मछली की तमन्ना कर ली। उमर क्या चाहिए कहकर उमर मगरिब का वक्त था, फूट फूट के रोने लगे, वो खादिम भी रोने लगे। उमर कहने लगे तू भी अल्लाह से माफी मांग, मैं भी अल्लाह से माफी मांगू, और जितनी मछली आई है सब गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूरों में तकसीम कर दे, ताकि कयामत में तुझे भी न जवाब देना पड़े, मुझे भी न जवाब देना पड़े। मेरे प्यारो, क्या उस जमाने का देखो, अल्लाह के रसूल रात को निकल रहे हैं, बोलो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को निकल रहे हैं, भूख लगी हुई है, बोलो क्या लगी हुई है, भूख लगी हुई। सामने हजरत अबू बकर आ रहे हैं, हजरत अबू बकर, हमारे नबी पूछते अबू बकर कहाँ रात को, मैं समझता हूँ हमारे इंडिया के हिसाब से रात के 1-2 बजे समझो, हमारे नबी पूछ रहे अबू बकर कहाँ, रात को कहाँ, अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगी है। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतने में हजरत उमर को आते हुए देखा तो हजरत उमर समझ गए, चेहरा देखकर समझ गए। हजरत उमर ने वहीं से कहा जिस मकसद से तुम दो निकले हो उमर भी उसी मकसद से निकला है। मेरे घर में खाना था मगर कुछ गरीब मिस्किन मेहमान आए, सबको खिला दिया, बहुत भूख लगी, बर्दाश्त नहीं होता। कहाँ गए तीनों मिलकर, कहाँ गए अल्लाह के रसूल पाक, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कौन लोग, ये सोचो ये 3 कौन है जो रात को भूख की वजह से निकले, जिनका कुरान करीम में तारीफ ही तारीफ आई। भाई हजरत अबू बकर की तारीफ कुरान में इशारतन आई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ आई, और हमारे नबी के बारे में तो अल्लाह ने कई जगह पर फरमाया, यहाँ तक फरमा दिया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने हमारे नबी का जिक्र कुरान में किया, हजरत अबू बकर हजरत उमर का इशारतन जिक्र किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। मेरी माँ बहनें और आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचो वो रात कैसी अजीब रात होगी कि अल्लाह के रसूल भूख की वजह से हजरत अबू बकर और कौन हजरत उमर, जब तीनों जमा हुए मशवरा हुआ चलो अबू अय्यूब के घर पे जा रहे हैं। कौन अबू, वो मालदार साहबी थे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी मालदार साहबी थे। घर पे गए तो रात के वक्त में वो घर में नहीं है, उनकी बीवी है वो नहीं है घर में। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके घर के पीछे बाग है और वो बाग में पानी पिलाने के वास्ते गए हैं। तो इनकी बीवी ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अबू बकर उमर, तो कहा आ जाओ घर में आओ। और बीवी जल्दी से पीछे के दरवाजे से गई और अपने शोहर को कहा अल्लाह के रसूल आए, अबू बकर आए, उमर आए, भूख लगी है उनको। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी खजूर लेकर आए और जल्दी जल्दी घर में आए और कहा आज की रात तो मेरी मगफिरत की रात है। एक तरफ नजर करूं तो नबी नजर आए, एक तरफ सिद्दीक नजर आए, एक तरफ फारूक नजर आए। जल्दी से बकरी को ज़बा किया गया, उसका गोश्त भुना गया, गोश्त तैयार किया गया। अच्छा दस्तरखान पर गोश्त भी आ गया, खजूर भी आ गया। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते खाओ भाई, कोई भी खाएगा नहीं जब तक कौन शुरू नहीं करेंगे, हमारे आका मोहम्मद, क्योंकि मेहमान तो वही है, सबके सब दस्तरखान पर बैठे हैं। और होता अल्लाह के रसूल आप शुरू करें तो हम भी खाना शुरू करें। हमारे नबी ने आधी रोटी निकाली, हालांकि आदमी रोटी का एक लुकमा निकालता ना, हमारे नबी ने यूं करके आधी रोटी ली, उस पर कुछ गोश्त के टुकड़े रखे। सब हैरान हो गए और हमारे नबी की आंखों से आंसू मुसलसल आंसू निकल रहे। तो सबने कहा अल्लाह के रसूल आप शुरू करें खाना। कहा नहीं, ये आधी रोटी और ये गोश्त कोई मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। 2 दिन हो गया मेरी बेटी ने भी खाना नहीं खाया है, 2 दिन हो गया मेरी बेटी ने भी खाना नहीं खाया है। मेरे प्यारो, फिर सबने खाना खाया, बोलो वो फातिमा को पहुंचा दिया गया, बोलो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फिर सबने जब खाना खा लिया फिर हमारे नबी रोने लगे। तो हजरत अबू बकर इधर बैठे थे, हजरत उमर इधर बैठे थे, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे, अल्लाह के रसूल आप क्यों रहे हैं? इसलिए कि खाना तो हमारे पेट में आ गया। हजरत अबू बकर कहते मेरा पेट भी भर गया, उमर कहते मेरा भी पेट भर गया, अब रो क्यों रहे हो? तो हमारे नबी ने फरमाया जितना हमने खाया
کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول ایک تو 2 دن کے بعد کھائے, بھوکے ہو کر کھائے, اور اتنا پیٹ بھی نہیں بھرا جیسا ہم لوگ اس وقت بھرتے ہیں, پھر اللہ کے رسول قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. ابھی تو حضرت عمر سوال کرے, آسمان سے جبرائیل آئے اور یہ آیت کریمہ آ گئی, ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس کے کھانے پینے پہننے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو میں ابھی ہماری ماں بہنوں کو ایک خلاصہ دے رہا ہوں کہ حضرت عمر نے مچھلی کھائی. ارے آپ لوگ تو بولو کھائی کہ نہیں کھائی؟ نہیں, کیوں نہیں کھائی؟ قیامت میں اللہ پوچھیں گے اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے 36 گھنٹے گھوڑے کو دوڑایا, بے زبان جانور کو دوڑایا, اس کے پسینے کا قطرہ قطرے کا جواب ہوگا. تو حضرت عمر نے مچھلی نہیں کھائی. یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھوک کی شدت کے بعد کھانا کھائے, ابو بکر کھائے, عمر کھائے, اور فاطمہ کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھیجا کہ 1.5 دن 2 دن سے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا, اور پھر اللہ کہتے ہیں یہ جو کھایا ہے قیامت میں یہ نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا. تو ہماری ماں بہنوں کا میک اپ, نیل پالش, لپسٹک, ایک اتنی سی نیل پالش ہوگی یا کوئی لپسٹک ہوگی یا کوئی میک اپ کا سامان ہوگا, کتنے کا؟ 3000 روپیز, 3000 روپیہ. کوئی اتنا سا شیمپو ہوگا 1500 روپیہ, کوئی اتنی سی تیل کی بوتل ہوگی تو 5000 روپیہ. اور لائن تو ہمارے یہاں ہے نا, وہ امیزون پر کوئی چلا گیا, کوئی کسی اور لائن پر چلا گیا, کھانا چاہیے تو کوئی سویگی پر چلا گیا, کوئی کہاں چلا گیا. تو حضرت عمر کو تو قیامت میں جواب دینا ہے, ہمارے نبی کو قیامت میں جواب دینا ہے, نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو جواب دینا ہے, صدیق اکبر کو جواب دینا ہے, عمر فاروق کو جواب دینا ہے. تو ہم کو نہیں جواب دینا ہے, ہماری ماں بہنوں کو نہیں جواب دینا ہے کہ ایک مرتبہ بیوٹی پارلر میں چلے گئے, ہزاروں کا خرچہ ہو گیا, ایک وہ کچھ لگانے کا لے لیا چہرے پر اپنے چہرے کے گلو کو بڑھانے کے لیے, تو اب ہزاروں کا خرچہ ہو گیا. تو یہ سب قیامت میں ہمارے نبی کے سامنے اللہ پوچھے گا نہیں. اس وقت امت کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, مولانا سراج صاحب, میں لمبایت میں گیا, میں راہو نگر میں گیا, میں پھلواڑی میں گیا, یہ میرے ساتھ میں یاسر اور یہ سب لوگ میرے ساتھ میں تھے. وہاں لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہے, ان کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں. ابھی مولانا ہم 3 دن پہلے بھروچ میں پہنچے تھے, بھروچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو عورتیں اور جو مرد, آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں سینگ بیچتے, سینگ, بھروچ کی سینگ کر کے جو ٹرین میں بیچتے, ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم پیسہ لے کر کیا کریں گے, ہم کہاں سینگ لینے جائیں گے, کون سی ٹرین چلتی ہے, کون سے پلیٹ فارم پہ کام ہوگا, ارے ہمارے پاس گھر میں بچے کو دینے کے لیے دودھ نہیں, کھانا نہیں ہے. تو ابھی 3-4 دن پہلے ہم وہاں بھروچ میں تھے, اور ہمارے یہاں میک اپ کے 5-5 ہزار روپئے, ایک جوتا خریدنے جاتی ہے ہماری ماں بہنیں 10,000. کیوں؟ کیونکہ برینڈیڈ نہیں ہوگا تو میری عزت نکل جائے گی. آج میں آپ کو ایک بیوٹی پارلر بتاتا ہوں, بہت اچھا بیوٹی پارلر, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, ہاں, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. آج کا سائنس بھی اس بات کو کہتا ہے, اگر آدمی نماز پڑھے اور سجدہ لمبا کرے, بولو سجدہ لمبا کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اور بندی سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے, اللہ کے قریب ہو جاتے, اللہ کے قریب ہو جاتے. اور جب کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, بھائی سجدے میں یہی تسبیح پڑھتے سبحان ربی الاعلی, جب بہت مرتبہ کہتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ میرا بندہ بندی کب سے سجدے میں, یہ جو مانگے سب ان کو دے دینا. لکھا ہے, سائنس بھی آج کا کہتا ہے جتنا سجدہ لمبا کریں گے اتنا چہرے پر گلوئنگ بڑھتی چلی جائے گی. دنیا کا کوئی پارلر کام نہیں آئے گا, دنیا کا کوئی گلو والا کریم کام نہیں آئے گا, دنیا کا کوئی شیمپو کام نہیں آئے گا, دنیا کا کوئی فیس واش کام نہیں آئے گا. جو سجدے میں اللہ نیچرل خوبی دے گا. باقی ابھی تو لیپا پوتی کر کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بلڈنگ کے اوپر تھوڑا ادھر ادھر کلر مارا, بارش آئی, سارا کلر ختم ہو گیا, پورے بلڈنگ کی ویلیو ختم ہو گئی. وہ چہرے کو دیکھا وہ بھی حیران ہو جاتا, اللہ اللہ, میں جب شادی کرنا تھا میں دیکھنے گیا تھا تو کتنی خوبصورت دکھتی تھی, یہ گھر میں آئے تو فرنیچر آیا کہ فرنیچر آ گیا.
یہ اور جو سجدے میں جائے بندہ اور اس سے جو چہرے پر گلو آتا ہے, جو خوبصورتی آتی ہے, وہ نیچرل خوبصورتی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو میں میری ماں بہنوں کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں, پہلی بات فضول خرچی نہیں, فضول خرچی نہیں, بہت فضول خرچی ہوگی. ارے مولانا آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہ ہمارا ایریا, ہاں اللہ نظر بد سے بچاوے. کیوں جنید بھائی, محبوب بھائی, ہاں ہمارے یہاں ماں بہنوں کے پاس کم سے کم ایک کے پاس 40 جوڑ کپڑے ہوں گے. یہ تو میں نے بہت کم بولا, شاید ان کو انسلٹ بھی لگا ہوگا کہ مولانا اونلی 40, 10 جوڑ چپل کے ہوں گے. اور ان کا شوکیس دیکھو, تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہی لو کون سا گلو کائے کا, کون سی لپسٹک, کوئی لال, کوئی کالی, کوئی بلو, کوئی پنک, کوئی ہری. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک عجیب بات ہے, اصل خوبصورتی کس کو بتانا ہوتا ہے؟ ارے آپ لوگ کائے کو گھبراتے ہو, بولو نا زور سے. کس کو بتانا تھا؟ شوہر کو. تو گھر میں دیکھو تو عورت کو گندی گھندائی گھومتی ہوگی. اور جہاں پتا چلا کہ کوئی شادی میں جانا ہے, کوئی ہال میں جانا ہے, کوئی دعوت میں جانا ہے, محبوب بھائی بلا تکلف جانے کے 3 گھنٹہ پہلے سے واشنگ تیاری ہوتی ہے. وہ بیچارہ ہسبینڈ یوں کھڑا ہے باہر, جس کو ہماری زمانے میں بائلا بولتے نا, بائلا ادھر کھڑا ہے, وہ ابھی اترے گی, ابھی لفٹ میں سے اترے گی, ابھی وہ بنگلے میں سے باہر نکلے گی, ابھی وہ بلڈنگ میں سے باہر آئے گی, 2 گھنٹے کے بعد آئے گی اور تیار. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو ہم کو اچھے کپڑے دیے تھے, اللہ نے ہم کو جو خوبصورتی دی ہے, اللہ نے ہمارے چہرے کے اوپر جو روشنی دی ہے, وہ شوہر کو نہیں بتانا ہے, غیروں کو بتانا ہے. اور ہمارے نبی فرماتے جو عورت خوشبو لگائے, ہمارے نبی فرماتے ایما امرأۃ استعطرت وخرجت فإنها زانیہ. ہمارے نبی فرماتے جو عورتیں پرفیوم لگائے, اچھی بنے اور لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرے, وہ جتنے قدم جائے گی, جتنے قدم آئے گی, جتنی دیر وہاں رکے گی, زنا کروانے والیوں میں اس کا نام لکھا جائے گا. زنا کروانے والی بازاری عورتوں میں اس کا نام لکھا جائے گا. لیکن آج ہماری ماں بہنیں دھوم دھام سے یہ کر رہی ہے. اتنا پیسہ, ارے اتنا پیسہ غریب کو دے دینا, کوئی مسکین کو دے دے, کوئی یتیم کو دے دے, کوئی لاچار کو دے دے, کوئی مجبور کو دے دے. خرے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حالات بہت خطرناک ہے. اکثر لوگ نوکری پر نہیں ہے, اکثر لوگ جاب پر نہیں ہے, اکثر. بلکہ محبوب بھائی ہمارا خود کا اپنا مدرسہ ہے نا, مدرسہ تو بند ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہمارا 41-51 کا سٹاف ہے, ان کو پگار تو دینے کا. اب یہ مہینے میں ہم لوگ مشورہ کرنے بیٹھ گئے تھے. یہ مہینے میں جنید بھائی بھی تھے. کیا مشورہ ہوا معلوم ہے کہ جتنی پگار دی جاتی ہے اس کی آدھی کر دی جائے گی. اب پگار مولانا کو ملتی کتنی ہے؟ 12,000. اس کا ہو گیا 6,000. اور جو ابھی بیچارہ استاد بن کے آیا اس کی پگار 6,000, اس کا ہو گیا 3,000. اب وہ 3,000 روپئے میں اس کو کھانا, اس کی بیوی کا کھانا, اس کے بچوں کا کھانا, سب کا کپڑا, سب کا استری کرنا, سب کا کپڑا دھونا. سوچو وہ مولانا کو کہ وہ رات دن کیسے تڑپ کے اس کے بچے نکالتے ہوں گے. اور ہماری ماں بہنیں 3,000 کے تو صرف لپسٹک آئی ہے, 4,000, 5,000, 10,000 کے تو چپل آئے ہیں, اور ڈریس کم سے کم 15,000 کا اس کا ڈریس آیا ہے, اور 15,000 کا اس کا برقع آیا ہے. حضرت عمر کو تو فکر تھی کہ میں گھوڑے کے بدن پہ پسینہ آ گیا, اس کا کیا جواب دوں گا. فاطمہ کو فکر ہو گئی کہ آدھی روٹی اور گوشت کا ٹکڑا کھایا تو قیامت میں کیا جواب دینا ہوگا. ہمارے نبی کو فکر ہو گئی اس کا کیا جواب دینا. تو کیا ہم کو جواب ہی نہیں دینا ہے؟ ہماری ماں, بہنیں, بیٹیاں, ان کو کوئی جواب نہیں دینا. اور ایک بات ہے, اللہ نے کہا آنا ہوگا اور حساب تو دینا ہوگا. ساتھ میں بولو نا, آنا بھی ہوگا. اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آنا ہوگا, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. قیامت کے بعد, قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ گے, اور سارا حساب کتاب لینے والا کون؟ ارے اللہ اتنا ہے, محبوب بھائی بولنے کو بھی ڈر لگتا ہے. قیامت میں اللہ جانوروں کا بھی حساب لیں گے. جو بکری جس کے بکرے کے اوپر سینگ تھے اور اس نے اس بکرے کو مارا ہوگا جس کے اوپر سینگ نہیں تھے, قیامت میں اللہ دونوں کو کھڑا کرے گا کہ دنیا میں تیرے پاس سینگ تھے, تو نے اس بکرے کو مارا تھا جس کے اوپر سینگ نہیں تھے. اللہ کہیں گے اب میں اپنی طرف سے جس کے اوپر سینگ نہیں تھے اس پر سینگ لگاؤں گا, اور وہ اس کو مارے گا جس نے دنیا میں مارا تھا. اور آپ کو معلوم ہے جانوروں کا حساب کتاب, ایک ایک جانور کا حساب کتاب ہوگا. اور آخر میں اللہ کہیں گے کونو ترابا, جاؤ مٹی بن جاؤ.
सारे जानवर मिट्टी बन जाएंगे। उस वक्त काफिर तमन्ना करेगा काश मैं भी जानवर होता, आज मैं भी मिट्टी बन गया होता। है ना कुरान में, यौम यंजुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाह, यौम यंजुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाह व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जानवरों का हिसाब किताब देखकर एक काफिर भी कहेगा काश मैं जानवर होता, मैं मिट्टी हो जाता। तो जो अल्लाह जानवरों का हिसाब लेगा वो हमारे कपड़ों का, हमारे मेकअप का, हमारे फेस वॉश का, हमारे शैम्पू का, हमारे सारे लिपस्टिक का और जूतों का, कपड़ों का। 40 जोड़ कपड़े होकर भी कपड़ों से पेट नहीं भरा, इतना अच्छा खाना खाकर भी हमारा पेट नहीं भरा, इतना अच्छा मेकअप के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा। तो ये सबका जवाब, हाँ अगर जवाब देने के लिए तैयार हो तो बहुत अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल मामला है। तो मैं सबसे पहले तो मेरी माँ बहनों को कहूंगा फजूल खर्ची नहीं, फजूल खर्ची समझ लेना, यानी एक्स्ट्रा खर्च करना और भारी भारी। अब कुछ दिन के लिए रुक जाओ ना, कुछ महीने के लिए रुक जाओ कि मालूम नहीं क्या हालात आने वाले हैं और उम्मत पर क्या हालात आ रहे हैं। बस दुआ करो कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए और सबके कारोबार को अल्लाह फिर शुरू फरमाए। एक बात तो ये कि फजूल खर्ची नहीं। नंबर 2, हमारी माँ बहनों में एक अजीब आदत है, मौलाना गुलाम साहब आप भी दुआ फरमाए, बहुत अजीब आदत है हमारी माँ बहनों में। पूरी दुनिया की फिक्र कौन क्या करता है, इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या करती हूँ, मेरी नमाज है कि नहीं, मेरा शरई पर्दा है कि नहीं, मेरे को कुरान सही पढ़ना। महबूब भाई माफ करना, अल्लाह की कसम हमारे कितनी माँ बहनें ऐसी है जिनकी सूरह फातिहा भी सही नहीं, उनको दरूद शरीफ भी सही पढ़ने नहीं आता है, उसकी फिक्र नहीं। लेकिन उसके घर में शादी हुई, उसके घर में तलाक हुई, उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या आया क्या गया, ये भी बहुत बड़ी ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। बोलो ये क्या है? एक बहुत बड़ा गुनाह है। आज हम लोगों के ऐबों को और उनकी खबरों को तलाश कर रहे। अल्लाह जब हमारे ऐब पर पकड़ करेगा तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो एक तो हमारी माँ बहनें गीबत से, चुगली से, हसद से, बुग़्ज़ से, नफरत से, दुश्मनी से अल्लाह बचाए इन सबको और फजूल खर्ची से बचाए। और बात खत्म करते करते मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि हमारी माँ बहनें, 2 बातें कहूंगा, 2 बातें करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। 2 बातें कहूंगा, उसमें एक बात ये कि औरतों को अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, हम भी देते हैं। अलमास जुनैद भाई, हम लोग भी औरतों को इज्जत देते ना, देते। बाहर का हीरो, घर में जीरो। अभी मैं भरूच गया था तो मैंने कहा था, अभी मैं भरूच में था ना तो बहुत सारी माँ बहनें जमा थी, तो मैंने एक बात कही, तुम तो नहीं थे ना, भरूच नहीं आए थे। मैंने एक बात कही कि वो एक शोहर बहुत दुखी था, बहुत दुखी। आप तो नहीं ना महबूब भाई ना, आप होए भी नहीं, मेरी बेटी आपके साथ ऐसा करे भी नहीं भाई। कल मैंने इसका इंटरव्यू लिया, मैं खुश हुआ कि मेरे से ज्यादा डरने वाला मिल गया। मौलाना मियाँ बीवी में झगड़ा, वो बेचारा शोहर बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, बीवी से बहुत थका था। अब उसने सोचा करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। मालूम नहीं उसके दिमाग में अचानक ख्याल आया कि इतना बीवी से मैं दुखी हो गया हूँ। जल्दी जल्दी मिसवाक लिया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ा और ये अल्लाह के सामने रोए और रोते रोते बोले अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को। वो बीवी मेमनज होगी, उसने दूर से देखा गया कमबख्त फजर की नमाज नहीं पढ़ता, ने अभी मिसवाक किया, ने वजू किया, ने 2 रकात नफल पढ़ा, ने अल्लाह मेरे को उठा ले। उसने कहा मैं भी ऐसा करूंगी। उसने भी फटाफट मिसवाक लिया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और जहां उसका मुसल्ला था ना थोड़ी दूर में अपना मुसल्ला बिछाया। और औरतों को तो रोना भी बहुत जल्दी आता है, औरतों को जो रोना आता है ना, अरे खोटा खोटा झूठा झूठा अदीब रोती है, बहुत रोती है औरतें। ऐसा लगता है सर पे आंसू की टंकी पीटे, टाप 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 है, धार धार धार। तो उसने भी दुआ मांगना शुरू किया, रोते रोते अल्लाह 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 मेरे को उठा ले, अल्लाह मैंने उठा भी ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। अब शोहर ने सुना कि ये तो दुआ मांगती है अल्लाह मेरे को उठा ले, तो शोहर ने सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अल्लाह मेरा कैंसल वहीं जाने दे अल्लाह। तो औरतों को इज्जत तो हमने भी दी है भाई,
اور اسلام نے اتنی، اللہ کی قسم اسلام نے کیا عزت دی عورتوں کو، کیا عزت دی ہے. حدیث پاک میں ہمارے نبی، میں آپ کو بتاتا ہوں صرف حدیث سنو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، بولو جس کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی اور باپ نے اور ماں نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کی شادی کروا دی، جس دن تینوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی اللہ کے رسول فرماتے ماں باپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. 3 بیٹیوں کی شادی کرا دی ماں باپ. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو 2 ہی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ جس کی 2 بیٹیاں ہوگی اچھی تربیت کرے تو ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بوڑھی ہو گئی، ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بیٹی کی ہم نے شادی بھی کرا دی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، ارے جاؤ قیامت تک اگر کسی نے ایک بیٹی کی تربیت کر لی، اچھی تربیت کر لی، دینی دنیاوی علوم سے مالا مال کر دیا اور شادی کروا دی، اللہ ایسے ماں باپ کو بھی جنت نصیب کر دے گا. اور صرف بیٹیوں کا معاملہ نہیں، آج جس کی بہنیں ہوں ان کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھائی بڑا مبارک ہے جو اپنی 2 بہنوں کا خیال کرے، ان کی تربیت بھی کرتا رہے، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال کرتے رہے، اللہ ایسے بھائی کو جنت عطا کرے گا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میری ایک بہن ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جس کی ایک بہن ہو اور وہ بہن کو شادی سے پہلے بھی محبت کی نظر سے دیکھے، شادی کے بعد بھی محبت کی نظر سے دیکھے اور اس کا خیال کرتے رہے، اللہ ایسے بھائی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا. تو عورت بہن بنی تو بھی لوگوں کے لیے جنت کا راستہ کھولی، بیوی بنی تو شوہر کے لیے جنت کا راستہ کھولی، اور بیٹی بنی تو جنت کا راستہ کھولی. اور جب عورت ماں بن گئی جنت کا راستہ نہیں کھولی، اس کے پاؤں کے نیچے جنت آ گئی، اس کے پاؤں کے نیچے جنت، جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں کے. میرے دوستوں ماں کی خدمت میں میری ماں بہنیں بیٹیوں کو اور آپ سب کو بھی کہوں گا، دیکھو میری تو ماں نہیں ہے، ماں چلی گئی، لیکن آپ لوگوں کی ماں ہے، آپ لوگ خوب خدمت کریں، کیونکہ ماں کی خدمت ایسی ہے جو کسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلائے تھے، عمر ادھر آؤ ادھر آؤ. ایک زمانہ آئے گا عمر، یمن سے ایک شخص آئے گا، بولو یمن سے ایک شخص آئیں گے جن کا نام اویس ہوگا، بولو کیا نام ہوگا، اویس ہوگا. عمر اگر اپنی مغفرت چاہتا ہے تو ان کے پاس تیرے لیے دعا کروا لینا، تیری مغفرت چاہتا ہے تو ان کے پاس. حضرت عمر جب امیر المومنین بنے ان کے دماغ میں تھا کہ یمن سے کوئی آئیں گے، نام کیا ہوگا، اور ان سے مجھے مغفرت کی دعا کرنا ہے، ورنہ عمر کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ دعا نہیں کریں گے. تو حضرت عمر پورے حج کے موسم میں ڈھونڈ رہے اویس کہاں ہے، اویس کہاں ہے، اویس پورے حج کے موسم میں، بولو اویس ملے. آخر میں حضرت عمر کیا کیے، مکہ میں پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، جبل ابی، اس پہاڑ کے پاس حضرت عمر نے سب کو جمع کر دیا، جتنے حج کرنے والے آئے عمر کا آرڈر سب آ جاؤ. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کہا کہ یمن والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کون کھڑے رہے؟ پھر حضرت عمر نے فرمایا یمن میں بھی جو قبیلہ بنو عامر کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جاؤ. اسے قبیلہ بنو عامر والے کھڑے. پھر حضرت عمر نے فرمایا امیر المومنین کا اعلان ہے، قبیلہ بنو عامر والے بیٹھ جاؤ. قبیلہ بنو عامر میں جو کرن کا رہنے والا ہے، کرن ایک شاخ ہے، وہاں کا جو رہنے والا وہ کھڑے ہو جائے. تو سب بیٹھ گئے، ایک ہی کھڑا ہے، بولو ایک ہی. حضرت عمر نے سب کو کہا چلے جاؤ، سب چلے گئے. کہا میرا کام ہو گیا. وہ ایک جو کھڑے تھے ان کو بلایا، کہا اویس کو جانتے ہو؟ اویس کو؟ ہاں ہمارے بڑے بھائی کا لڑکا ہے. کہا ہے وہ؟ کہا وہ تو دماغی سنتولن صحیح نہیں ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے. سب کا دماغ ایک طرف رکھو، اویس کا دماغ سب سے اونچا ہوگا، بولو سبحان اللہ. تو پھر حضرت عمر نے کہا لیکن مجھے پتا تو بتاؤ وہ کہاں ہے. بکریاں چراتے ہوں گے، وہ عرفہ کے میدان کے پاس رہتے، بکریاں چراتے رہتے، وہاں نماز پڑھتے رہتے. حضرت عمر نے اس شخص کو روانہ کیا، حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا، کہا چلو. حضرت عمر اور حضرت علی گئے، وہ عرفہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. بولو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے.
اور نماز میں قاعدے میں التحیات للہ وسلام، تو حضرت عمر اور حضرت علی پیچھے بیٹھ گئے، جیسے سلام کرے نا یہ دونوں آئے، آ کر کہا، حضرت عمر نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ حضرت عمر نے پوچھا تم یمن کے؟ ہاں۔ کہا وہاں قبیلہ بنو عامر کے؟ ہاں۔ وہ کرن کے؟ ہاں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا نام کیا؟ انہوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، کہا میرا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ نام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے کا نام تھوڑی ہوتا، عبداللہ اللہ کا بندہ ہو۔ تو پھر نام کا عبد الرحمان، رحمان کا بندہ ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا نام جو تمہارے ماں باپ نے رکھا، انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تو حضرت عمر نے روتے روتے کہا میں عمر ہوں، امیر المومنین، یہ علی ہے، ان کی نکاح میں نبی کی بیٹی فاطمہ تھی۔ اویس نے سنا تو کہا معاف کرنا میرا نام تو اویس ہے، بولو میرا نام تو۔ حضرت عمر نے کہا میری ایک درخواست ہے، میری ایک درخواست ہے۔ کہا کیا؟ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے مغفرت کی دعا کر لو، ہاتھ اٹھا کر میرے لیے اور علی کے لیے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کر لو، کیونکہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میرا اویس وہ ہے جس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے کہ عمر تجھے مغفرت چاہے تو اویس کے پاس دعا کرا لینا، علی تجھے مغفرت چاہے اویس کے پاس دعا کرا لینا، میری امت کو مغفرت چاہیے تو اویس کے پاس دعا کرا لینا۔ میرے دوستو وہ کیسی گھڑی تھی جب حضرت اویس نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت عمر جیسے بے ہوش ہو کر زمین پر گرے، کہا آج میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تو ماں کی خدمت سے تو آدمی عمر جیسے عمر دعا کروانے آتے ہیں، علی جیسے علی دعا کروانے کے واسطے آتے ہیں۔ اس لیے میں بات ختم کرتے کرتے کہوں گا کہ فضول خرچی نہیں کرنے کا، نمبر 1۔ نمبر 2 غیبت چغلی نہیں کرنے کا۔ نمبر 3 ماں کو ناراض نہیں کرنے کا۔ یہاں بھی جتنے بیٹھے آج ارادہ کرو ماں کو ناراض نہیں کرنا۔ ماں کچھ بھی کر جائے، کچھ بھی کر جائے، ہم ناراض نہیں کریں۔ ماں زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی بھائی؟ ہماری برائی کرے گی نا، ہم کو منع کر دے گی نا میرے گھر پہ مت آنا، لیکن نہ، ماں کا دروازہ بہت پیارا دروازہ۔ یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں، وہ کیسی گھڑی ہوتی ہے جب اپنی ماں کو دفن کرتا ہے، ماں کو دفن کرتا ہے، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے ایک بہت بڑا سہارا تھا اس کو ہم نے قبر میں رکھ دیا ہے۔ میرے پیاروں، ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ میری ماں، بہنیں، بیٹیاں سب ماں کی قدر کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ ہماری آواز ماں کی آواز کے اوپر نہ جائے، ہمارا پاؤں ماں کے پاؤں کے آگے گھر میں چلے تو خیال کرو کہ میرا پاؤں ماں کے پاؤں کے آگے نہ جائے۔ ارے گھر میں آپ بات کریں تو سوچو میری آواز میری ماں کی آواز کے اوپر نہ جائے۔ جس نے ماں کا دل دکھایا، قسم اللہ کی، ہمارے نبی فرماتے وہ تہجد پڑھتا ہوگا لیکن ماں کا دل دکھاتا ہوگا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں بات ختم کرتے کرتے اب سب ماں بہنوں کو اور آپ کو سب کو اخیر میں ایک بات کہوں گا کہ اس وقت کے حالات کے لیے سب سے زیادہ تو ہم کو دعا مانگنا ہے۔ بولو سب سے زیادہ ہم کو دعا مانگنا ہے۔ اور ابھی دیکھو میں نے محبوب بھائی کو ایک کتاب دیا، انہوں نے اپنی اہلیہ میری بیٹی کو دیا ہوگا، اوراد مومن گجراتی میں، یہ باقاعدہ ہم نے چھپائی ہے۔ اس میں کیوں یہ کتاب چھپانے کی وجہ کیا ہے کہ آج ایک پرابلم تو ہے، نظر بہت لگتی ہے۔ بولو نظر، کوئی یہ بولتا نا میں نظر وزر نہیں مانتا، میں نے کہا کوئی ایمان اپنا ختم کرتا بھائی؟ ہمارے نبی نے فرمایا العین حق، کو نظر لگتی ہے اور تو کم بخت بولتا میں نظر نہیں مانتا۔ کتنے ہوتے ہمیں نظر وزر یہ جادو وادو نہیں مانتا، تو ہمارے نبی 40 دن تک جادو میں تھے، وہ بھی نہیں مانو گے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین نازل ہونے کی وجہ جادو سے بچاؤ ہے۔ تو کہتا بھائی میں نہیں مانتا، بھائی یقین اللہ پر، توکل اللہ پر، لیکن جو ہے وہ تو ماننا پڑے گا، وہ تو ماننا پڑے گا۔ یہاں تک حدیث پاک میں لکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسحر فقد کفر، کہ جس نے جادو کیا یا جادوگر کے پاس گیا یا جادو کرانے والے کے پاس گیا یا جادو کے کوئی بھی شعبے میں آیا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو جادو ہوگا تبھی ہمارے نبی نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اتری کیونکہ جادو، قل اعوذ برب الناس اتری کیونکہ جادو سے حفاظت۔ تو ہم جو کتاب آج لائے ہیں، ہماری انشاءاللہ بیٹی محبوب بھائی کی بیوی تقسیم
کرے گی تو वो किताब आप जरूर लेकर जाना, उसमें नजर से बचने की दुआ, जादू से बचने की दुआ, जिन्नात से बचने की दुआ, सुबह में क्या पढ़ने का, शाम को क्या पढ़ने का, मंजिल कैसे पढ़ने का, और घर से निकलो तो क्या पढ़ने का, और उसमें खास लिखा है कि जुमा के दिन क्या क्या काम करने के, वो सब उसमें लिखा है. बहुत में ये किताब तो क्या है महबूब भाई, मैंने आपको दिया तो आपने आपकी अहलिया को दे दिया, वो सबको तकसीम करेगी. अब कितनी औरतें जाके कबाट में रख देगी, वो धूल खाती रहेगी किताबें, लेकिन पढ़ेगी नहीं. हालांकि आप सोचो कि इसको बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, तरतीब देने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, कितनों ने अपना पैसा इसके पीछे खर्च किया होगा, कितनों ने अपने मरहूमीन के इसाले सवाब का नाम लिखवाया होगा, कितनी मेहनत से किताब छपकर हमारे सामने आती है. इस वक्त हालात में ये औराद मोमिन जो अभी हमारी माँ बहनें बेटी आपके हाथ में आएगी, उसका पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ना है और जो जो लिखा है उस पर अमल करना है. बोलो करेंगे इंशाअल्लाह. मर्दों में तकसीम नहीं होगी क्योंकि मर्दों में जुमा में पहले तकसीम हो चुकी है, ये औरतों में तकसीम होगी. और मेरी वो माँ बहन जिसके पास हो उसको ले जाने की जरूरत नहीं है. ये कोई ऐसा नहीं कि भाई मिलता है मुफ्त में तो लेकर जाए. ये असल मकसद पढ़ना है, पढ़ने की नीयत हो, अमल की नीयत हो तो लेकर जाए. एक काम ये करना है, और दूसरा काम ये दुआ जो बताई गई ना, ये सब भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है 5 नमाजें. आदमी दुआएं पढ़ता रहता है, जादू से बचने की दुआ, जिन्नात से बचने की दुआ, नजर से बचने की दुआ, सुबह की दुआ, शाम की दुआ, जुमा की दुआ, मंजिल भी पढ़ता है, मुनाजात मकबूल भी पढ़ता है, लेकिन कम वक्त फजर नहीं पढ़ता. वो हमारी बहन फजर नहीं पढ़ती, कोई फायदा नहीं होगा दुआ का. बोलो अल्लाह की कसम कोई फायदा दुआ, क्योंकि फर्ज पहले, बोलो फर्ज पहले, और नमाज इतनी जरूरी है. आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अभी तो आजकल महबूब भाई मेरे साथ में मालूम मौलाना उस्मान थे, 40 साल मेरे साथ में थे. कोरोना में वो अल्लाह को प्यारे हो गए. बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. कोरोना में मैं देखता हूँ बहुत से लोग कौमे में चले जाते, वेंटिलेटर पे जाते, कौमे में कोई 10 दिन, कोई 12 दिन, कोई 15 दिन. मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बेनमाजी हो और मौत के वक्त बेहोश हो जाए, अब डॉक्टर हिलाते तो वो हिलता भी नहीं है, कौमे में हाँ 15 दिन 12 दिन. हमारे नबी फरमाते उसको इतनी भूख लगती है कि वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन किसी को बोल नहीं सकता है. कहा उसको प्यास लगती है लेकिन किसी को बोल नहीं. और हमारे नबी ने यहाँ तक फरमाया बेनमाजी का जब आखिरी वक्त आता है उसको इतनी प्यास लगती मगर बोलने की ताकत नहीं. अगर पूरे समंदर का पानी पिला दो फिर भी उसकी प्यास बुझने वाली नहीं. बेनमाजी का मौत के वक्त ये हालत होता है, प्यास भूख से तड़पता है, दर्द से तड़पता है, मगर किसी को बोल नहीं सकता. अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे, हुस्न खात्मा की दौलत से माला माल फरमाए. आखिर में कहूंगा नमाजी बन जाओ. बोलो नमाजी बन जाओ, दुनिया भी हमारी आखिरत भी हमारी. बोलो दुनिया भी हमारी. अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून. अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो मोमिन बंदा कामयाब हो गया, वो मोमिना बंदी कामयाब हो गई जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, लग़वियात से अपने आप को बचाए, अपनी ज़कात को अदा करे. तो मेरी माँ बहनें बेटियां, चंद बातें फिर दोहराता हूँ. नंबर 1 हमको फजूल खर्ची से बोलो बचना है. नंबर 2 गीबत चुगली, लोगों के घर जा. अब कितने लोगों की आदत होती है, लोगों के घर जाते हैं. हाँ मौलाना याकूब साहब, अरे भाई अपना कुरान घर में है, अपनी हदीस घर में है, फज़ाइल अमाल घर में है, सब दुआ की किताबें घर में है. कहते हमारा टाइम पास नहीं होता, तो टाइम पास गीबत में होता है, चुगली में होता है, लोगों के घरों में जाके इधर उधर की बातें करने से टाइम पास होता. ये इतना टाइम पास हो जाएगा कि वहां टाइम आखिरत में गुजारना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए गीबत चुगली से बचे, अदावत दुश्मनी से बचे, फजूल खर्ची से बचे, माँ की खिदमत, माँ की बहुत बहुत ज्यादा खिदमत करे. अल्लाह सबकी माओं की उम्र में बरकत अता फरमाए, और जिनकी अम्मा चले गई अल्लाह सब मरहुमा की करवट करवट मगफिरत फरमाए. और औराद मोमिन जो किताब मिलेगी उसे पढ़े और नमाज की पाबंदी करे. अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. मैं फिर एक मरतबा हमारे महबूब भाई का, इनके घर वालों का, इनके बच्चों का, हाजी जुनेद ओरा वाला और मौलाना सिराज साहब, मौलाना हुज़ैफा साहब, मौलाना गुलाम रसूल साहब
साहब, और जितने हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर आए हैं सबका बहुत दिलो जान से शुक्रिया कि महबूब भाई हर वक्त तो हम लोग थोड़ा नाश्ता करके चले जाते थे, आज तो हमने आपका खाना भी खाया और अभी चाय भी पी और वापस करने वाले। अभी से बोल दो ताकि आपको ऐसा न लगे कि सब हो गया ये लोग चले जाएंगे, अभी तो आराम से चाय वाय पी के फिर आराम से असर की नमाज पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ी देर के लिए सब जिक्र कर ले, गर्दन झुका दे, 2 मिनट के लिए अल्लाह का जिक्र कर ले। शुरू करें, अल्लाहु अल्लाह 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 Allah 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 la ilaha illallah 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 la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la mashhuda illallah la mawjuda illallah la wahhaba illallah la tawwaba illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद आमीन। मुहम्मद अफदलुर रसूल मुहम्मद अशरफुर रसूल मुहम्मद अकरमुर रसूल मुहम्मद अहसनुर रसूल मुहम्मद अजमलुर रसूल मुहम्मद अतयबुर रसूल मुहम्मद बदरुद दुजा मुहम्मद शम्सुद दुहा मुहम्मद खैरुल अंबिया मुहम्मद अल-बशीर मुहम्मद अल-नज़ीर मुहम्मद अस-सिराज मुहम्मद अल-मुज़म्मिल मुहम्मद अल-मुद्दस्सिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका अल्लाह व नदऊका अर्रहमान व नदऊका अल-बर्र अर्रहीम व नदऊका बिअस्माइका अल-हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वरज़ुक़ना वस्तुरना वजबुरना वहदिना वरफ़अना वला तुज़िल्लना वअदख़िलना अल-जन्नत बिमन्निका व फ़ज़लिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर, अल्लाह हमको माफ़ कर, अल्लाह हमको माफ कर दे। अल्लाह सब लोग बहुत हालात में चल रहे हैं, अल्लाह बहुत हालात में चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कोई अपने घर से परेशान,
کوئی اپنے کاروبار میں پریشان، کوئی اپنے بچوں کے معاملے میں پریشان. الہ العالمین تو سب کو جانتا ہے، سب کی پریشانی جانتا ہے. اللہ کچھ لوگ اتنے پریشان ہیں اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنا غم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرے سامنے بل بلا کر روتے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے. الہ العالمین بہت پیارا مجمع بیٹھا ہے، معلوم نہیں کون ولیہ بیٹھی ہوگی. اللہ اتنی عورتوں میں کوئی تو تیری ولیہ بیٹھی ہوگی، اور یہاں اللہ بڑے بڑے بزرگان دین بیٹھے ہیں، اللہ تیرے ولی بیٹھے ہیں. الہ العالمین ان سب کے بیچ میں ہم دعا مانگتے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ آسمانوں کا پانی بتاتا تو ہم سے ناراض ہو گیا، سورج کی گرمی بتاتی تو ہم سے ناراض ہو گیا، بیماریاں بتاتی ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کورونا وبا بتاتی ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. اللہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے. میرے جیسا نالائق بولتا ہے، سننے والے سنتے، عمل کرنے والا پتہ نہیں. اللہ حضرت عمر کی وہ گھڑی کا واسطہ جب انہوں نے اپنے خادم یرفا سے کہا ہوگا قیامت میں عمر کیا جواب دے گا، قیامت میں عمر کیا جواب دے گا، اسی گھڑی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ آج ہماری بھی بیٹی ہے، اللہ ہم کو بیٹیاں بہت پسند ہے. اللہ بیٹی بہو بہت پسند ہے. اللہ ہم کو سب سے بہت محبت ہے، تیری قسم اللہ بہت محبت ہے. اللہ جب ہم اپنی بیٹی بہو سے محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، ہمارے نبی کتنی محبت کرتے. کیسے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں رکھا، کیسے اس نے گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوگا، کیسے دل سے کہا ہوگا جاؤ میری بیٹی کو کھلا دو، 1.5 دن ہو گیا میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا. اللہ وہ گھڑی کا واسطہ تجھے اللہ، امت بہت پریشان ہے. اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. اللہ کرم فرما دے. اللہ مہربانی فرما دے. اللہ تیرا احسان ہے، تو نے اتنے حالات میں بھی ہم کو بھوکا نہیں مارا، پیاسا نہیں مارا، کپڑے سے بے کپڑے نہیں کیا، گھر سے بے گھر نہیں کیا. اللہ آج ہم جاتے بہت جگہ پہ جاتے جہاں پانی کا سیلاب آیا، وہاں جا کر اللہ تیرا شکر ادا کرتے. اللہ تو نے دینے والا ہاتھ بنایا، لینے والا ہاتھ نہیں بنایا. اللہ تو چاہتا تو ہم کو بھی کھڑا کر دیتا، ہم بھی کسی کے پاس سے اناج لے لیتے، کسی کے پاس سے تیل لے لیتے، کسی کے پاس سے اپنے بچوں کے لیے دودھ لے لیتے. اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جتنی ماں بہنیں بیٹی آئی سب کو قبول فرما لے. اور اللہ موت پہ موت ہوتے جا رہی ہے. اللہ روز قبرستان جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے، مطلب کوئی نہ کوئی آتا ہے. اللہ ہمارا بھی وقت آئے گا. اللہ آئے گا. اللہ ہم کو یقین ہے اللہ کوئی پہلے کوئی بعد میں، مگر جانا تو سب کو ہے. اللہ ہمارا وقت آئے گا. اللہ وہ بہت عجیب وقت ہوگا. اللہ تیری قسم بہت عجیب وقت ہوگا جب ہمارا گرم پانی تیار کیا جاتا ہوگا، ہمارے غسل کا پانی تیار کیا جاتا ہوگا. اللہ لوگ ہمیں نہلائے اس سے پہلے ہمارے گناہوں کو مٹا دینا. اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائیں گے. اللہ معلوم نہیں مارکیٹ میں کس کے کفن کا کپڑا آ چکا ہے. اللہ وہ کفن کا کپڑا بدن پر آئے اس سے پہلے رحمت کی چادر اوڑا دینا. اللہ معاف کر دینا. اللہ بہت عجیب وقت ہوتا ہے جب جنازہ اٹھتا ہے. اللہ ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا. اللہ بے نمازی قبر میں جاتا ہے بہت اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو آتے ہیں. اللہ بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ ہم سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. الہ العالمین جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ بہت سے یہاں بیٹھے ہوں گے، میری ماں بھی نہیں گئی، میری ماں بھی نہیں. اللہ بہت سو کی ماں نہیں، اللہ چلی گئی. اللہ بول کر تو کوئی جاتا نہیں ہے. اللہ معلوم نہیں ہم سے راضی ہو کر گئی کہ ناراض ہو کر گئی. اللہ معلوم نہیں ہم نے خدمت میں کتنی کوتاہی کی. اللہ وہ اویس نے جو ماں کی خدمت کی، اللہ ان کی جماعت میں ہمیں بھی بنا لے. اللہ ہمیں بھی اویسی بنا لے. اللہ اویس کی جماعت میں بنا لے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، مستجاب الدعوات بنا دے. اللہ کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی؟ ماں کا بولنا، چلنا، ہنسنا، بٹھانا، اٹھانا، ناشتہ کروانا، ہمارے بچپن میں ہمارا خیال کرنا، کون ماں کو بھولے گا؟ اللہ
अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन, वो हंसती थी तो घर फाग हो जाता था। एक बूढ़ा बाप अल्लाह कंधे पे हाथ रखता, सारी थकन दूर हो जाती थी। अल्लाह सबकी खबर को दूर से भर दे, रहमतों से भर दे। अल्लाह ये घर में जिसमें हम बैठे खुसूसी बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा, मग़फ़िरत अता फरमा, आपस में मोहब्बत, मवद्दत, सुकून और तंदुरुस्ती अता फरमा। जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी अता फरमा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी दे दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। फैजान फारूक भाई साइकिल वाले।